السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر شاہ فیصل۔ میں ودان ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر پشاور میں ایز او ڈاکٹر اپنے ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں۔ آج کی ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو اگر آپ کے ارد گرد یا آپ نے سنا ہوگا یا آپ کے نزدیک کوئی ہاسپٹل میں ایسے پیشنٹ ہوں گے جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے نا یہ کوما میں چلی گئی ہیں، یا ایسے پیشنٹ جو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بے ہوشی میں ایک ایسی کنڈیشن اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کا ہوش آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ایک زندہ لاش ہے۔ ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ بالکل اپنے آپ سے خبر نہیں ہوتا، ان کے کھانے کا جو سسٹم ہے یہ سارے سسٹم مفلوج ہو جاتے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا سسٹم سارا مفلوج ہو جاتا ہے، اس کے دیکھنے سننے اور حرکت کرنے کے سارا سسٹم مفلوج ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ جتنی بھی ٹائم ہوتا ہے تو وہ بیڈ پہ ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اور اب اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں یا تیماردار ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ کو جو فوڈ ہیں وہ انجیکٹ کے ذریعے دیتے ہیں، جس میں نوز کے ذریعے ایک پائپ ڈال دیا جاتا ہے جس میں ان کو لیکوڈ جوس وغیرہ فراہم کرتے ہیں کہ ان کی جو سٹمک کا سسٹم ہے وہ جاری رکھ سکیں، کیونکہ ایسے پیشنٹ کھانا وغیرہ یا کوئی اور فوڈ نہیں لے سکتا۔ ایسی کنڈیشن میں بات کرتے ہیں کچھ ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو ایسے پیشنٹ اگر آپ کے گھر میں یا ہاسپٹل میں موجود ہیں یا ایسے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں کہ کوما کے پیشنٹ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ہومیوپیتھی کی میڈیسنز بتاتے ہیں۔ جی بالکل، فرسٹ بتاتے ہیں امونیم کارب کے بارے میں۔ یہ ایسے مریضوں کو دیا جاتا ہے جو مریض ایسے کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کی کوما میں جانے سے پہلے رونے کی نوبت یا ڈپریشن ہو، اور اس کے بعد وہ بے ہوشی کا کنڈیشن اختیار کر لیتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ امونیم کارب 30 میں دے سکتے ہیں۔ سیکنڈ بات کرتے ہیں ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں جو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، کیونکہ ہومیوپیتھی کی دنیا میں یہ ایک میجر ریمیڈی ہے۔ جی ہاں بالکل، آرنیکا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آرنیکا ایسی پیشنٹ کو دیا جاتا ہے جو کسی حادثات یا چوٹوں کی باعث اگر پیشنٹ کومے میں چلے جائے تو ان کو آرنیکا کے فرسٹ ایک ہائی ڈوز دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو کوئی پوٹینسی میں 30 یا 200 پہ رکھا دیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، تھرڈ میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ جو کسی بخار، ٹائیفائڈ، ملیریا کے باعث اگر کوما میں چلے جائیں تو ایسے دوران میں آپ بپٹیشیا کیو میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بپٹیشیا کے استعمال سے ایک تو آپ کے پیشنٹ انشاءاللہ پیور سے نجات مل جائے گا، اور دوسرا جو کوما کی کنڈیشن ہے اس میں بھی مدد ملے گی۔ ایک اور میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتا دے ہیں کہ برائٹا کارب کے بارے میں۔ ایسے پیشنٹ جو دماغ کی شریان پھٹنے سے اگر کوما میں چلے جائیں تو ان کو آپ برائٹا کارب
30 میں دے سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ایک میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کے اگر کلینک پہ یا ہاسپٹل میں کوئی ایسے پیشنٹ آ جائیں کہ وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیمپر کیوں استعمال کر سکتے ہیں۔ کیمپر کیوں کے کچھ میڈیسنس آپ استعمال کر لیں۔ کیمپر کیوں کہ آپ چند قطرے 1 گھونٹ پانی میں مریض کے منہ میں ڈال دے اور کچھ ٹائم کے بعد انشاءاللہ آپ کے پیشنٹ ہوش میں آ جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کا بٹن لگا لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔